1 کرنتھیوں کے خط کو کھولیں، پہلا خط اس کا 14واں باب ہے۔ محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو۔ روحانی نعمتوں کی آرزو، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ کوئی نہیں سمجھتا۔ روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو۔ یہ کیا تعلیم ہے؟ جس سے دنیا میری سوچ کے مطابق تو بالکل ہی بے خبر ہے۔ دیکھیں، آپ نے توبہ کی، پھر آپ کو نجات مل گئی، اب خوشی سے بھر گئے، خوشی خوشی آپ نے پانی کا بپتسمہ لے لیا۔ یہ ایک راست بازی ہے جو آپ نے پوری کرنی۔ آپ کو روح القدس کا بپتسمہ بھی ہو گیا، اور پھر ہم سمجھ گئے کہ ہم نے آسمان سے قوت کا لباس مل گیا ہے۔ یہ سارے مسیحی لوگ کہتے ہیں، کیتھولک والے بھی کہتے ہیں، پروٹسٹنٹ بھی کہتے ہیں، اور ایونجیلیکل چرچز بھی یہی کہتے ہیں۔ چرچز کی 3 اقسام ہیں، ایک کیتھولک، اس میں آرتھوڈکس بھی کیتھولک ہو جاتا ہے، اور پھر پروٹسٹنٹ ہیں جو 16ویں صدی سے شروع ہوئے، اس میں بے شمار جماعتیں ہیں۔ پر ان جماعتوں میں کیتھولک ہو یا پروٹسٹنٹ ہو، ان میں سے ایک گروہ ایسی بھی ہے جو ایونجیلیکل کہلاتے ہیں، وہ انجیل پھیلاتے ہیں، خوشیاں بانٹ رہے ہیں لوگوں میں۔ یہ 3 گروہ بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، سبھی کہتے ہیں ہمیں پاکوں کا مغفرہ مل گیا۔ چند ہیں جنہیں پتا ہے کہ کچھ آگے بھی کرنا ہے، وگرنہ لوگ یہیں پر رکے ہوئے ہیں۔ اور جو میں نے پڑھا، روحانی نعمتوں کی آرزو جو ہے، دیکھیں یہ جماعت ہے سامنے بیٹھی ہے، نعمتوں کی آرزو، اور پھر آگے خصوصی نعمت بھی ہے، خصوصاً نبوت کرو۔ دیانتداری سے ہم اپنے اندر دھیان ڈالیں، کیا واقعی ہماری دعا میں یہ شامل ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی روحانی نعمت مجھے ملے؟ اور خاص کر نبوت،
ملامت کی غرض سے میں نہیں کہہ رہا، پر ایک تحقیق کرنے کی غرض سے اپنے اندر تلاش کریں کہ یہ آرزو ہے، ہمارے اندر آرزو ہے۔ پاکرو کا بپتسمہ تو ملا، بعض اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں اور بعض اس کو بڑا شدید قسم کا لیتے ہیں۔ اس کا ثبوت بیگانہ زبانیں بولنے سے ہوتا ہے، بس ساری زندگی بیگانہ زبانیں نہیں بولتے، دعویٰ بڑا ہے کہ باخصوص میں معمور ہوں، اور عام کلیسیا دیکھ لیں، نہ بیگانہ زبان ہے نہ خصوصی نعمت، نبوت ہے ان میں ہے۔ جس حال کے پہلے کرنتھیوں کے 12ویں باب میں اس طرح سے لکھا ہے، یہ بھی ذرا کھول لیں۔ اے بھائیوں، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ ہم اپنی حالت کو دیکھ لیں، نعمتوں کے بارے میں کبھی کوئی اندر خواہش، کبھی کوئی اندر مانگ، نعمتوں کے بارے میں کبھی کوئی دعا ہماری، یا آپس میں نعمتوں کے بارے میں کوئی تذکرہ ہو رہو، ناپید ہیں یہ چیزیں۔ عام طور پر کلیسیوں میں، گھرانوں میں، شخصی زندگی میں یہ باتیں ہیں ہی، پر رسول روح القدس کے ہدایت سے یہ لکھتا ہے، اے بھائیوں، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح سے جاتے تھے۔ ہاں، یہ بھی ذرا خبردار رہیں، ہم تو شاید نہیں، کیونکہ ہم تو مسیحیوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن ہمارے پیچھے جو باپ دادا تھے بال کی پوجا کرنے والے تھے، بت پرست تھے، گھر میں بال کا دیا جلتا رہتا تھا اور سانپ ان کے گھر میں رہتا تھا، اژدہا وہ ان کے گھر میں ہوتا تھا، دیا اس کا جلتا رہتا تھا، اس کی اور شکلیں بھی۔ پھر خیر خداوند کا فضل ہو گیا، مسیحی ہو گئے، ہم انہی کی اولاد ہیں۔ ہم خود تو بت پرستی نہیں کرتے تھے، لیکن ہمارے باپ دادا تو بت پرستی کر رہے تھے۔ بت پرستوں میں سے ہم آئے ہیں سارے کے سارے۔ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اس طرح جاتے تھے۔ بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کے ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور جو کوئی روح القدس کے اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خدا ہے۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں، مگر روح ایک ہی ہے۔ یہ ہمیں بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں، خدا بھی چاہتا، خدا یہی چاہتا ہے، کچھ نعمتوں کے بارے میں بھی سوچیں آئے، خیال آئے۔ ہم بہت کچھ چاہتے ہیں، پیار ان چاہتوں میں کیا نعمتوں والی چاہت بھی ہمارے اندر ہے کہ ہمیں روح کی نعمتیں ملیں؟ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ لیکن تم میں روح کا ظہور
ہے نا ہمارے اندر روح موجود ہے نا. کسی میں بڑی معمولی کے ساتھ ہے روح، کوئی اس کی معمولی کو محسوس ہی نہیں کرتا ہے، وہ موجود. لیکن روح کی معمولی کیا چیز ہوتی ہے بعض تو اس کی علم سے بھی واقف نہیں، پر ہے روح ان کے اندر. میں کیسے کہہ دوں کہ روح نہیں ہے لوگوں میں؟ لیکن اس کی معمولی کہاں تک ہے؟ کوئی معمول ہوتا جاتا ہے، کہیں رکا ہوا ہے، کوئی بہت معمول ہو گیا. لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور، پڑھیے کیا لکھا ہے، فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. آپ کو ملا ہے نا پاک روح، بڑی معمولی ملی ہے. کیا فائدہ پایا ہے آپ نے پاک روح سے؟ ہاتھ نہ کھڑے کریں، پر ذرا دل بیدار ہو جائے، دل بولے اندر سے کیا فائدہ ملا آپ کو؟ پاک روح کو تو آپ کو ملا، اس کا فائدہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اب فائدے یہاں پر گنے ہوئے لکھے گئے ہیں یہاں پر کہ فائدہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ ایک روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام، دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. یہ نہیں کہ آپ کتابیں بہت پڑھ گئے اور آپ کو علم مل گیا. علمیت کے کلام سے مراد یہ ہے کہ روح القدس کی قدرت سے، روح القدس اندر سے بولے اور آپ کو ہر ایک چیز کی سمجھ آ جائے، علمیت مل جائے. جو باتیں آپ پہلے نہیں جانتے، اب مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، کسی اور کو آپ نہیں جانتے، پر پاک روح کا وسیلہ سے اس کی دل کی باتیں جان جائیں. آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے کہ اس کے دل کے اندر کیا باتیں چل رہی ہیں. اور جیسے یسوع مسیح نے ان کے دل کی بات کو معلوم کر لیا، یا علیشا نبی نے علیشا نبی نے وہ بادشاہ کی بیوی کو جب آئی تو اسے پتہ نہیں ہوتا اس کے اندر آ تو کیوں اپنے آپ کو چھپاتی ہے. لوگوں کے دل کی باتیں کہنا شروع کر دینا. جیسے کوئی اجنبی کو کہے کہ تو فلاں جگہ تیرا نام یہ ہے، تو فلاں جگہ سے آیا ہے، تو یہ چاہتا ہے، تیرے دل کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. یہ علمیت کا کلام ہے. یہ نہیں کہ میں نے بہت ساری انگریزی کی کتابیں پڑھ لی، میں نے فلسفہ پڑھ لیا، بڑا عالم بن گیا، میں نے ادب پڑھ لیا ہے، میں بڑا عالم ہو گیا. نہیں، ادبیت کو علمیت نہیں کہتے. علمیت یہ ہے کہ دل کے حال کو معلوم کر لینا. کسی کو حکمت کا کلام روح کی مرضی سے، کسی کو علمیت کا کلام، کسی کو سلوک سے ایمان. کسی کو، سب کو نہیں، کسی کو. تو یہ خاص نعمت ہے نا، اوپر لکھا نا نعمت ہے. تو یہ نعمتوں کی آرزو ہمارے اندر، یہی پڑھا ہم نے کہ نعمتوں کی آرزو رکھو. آپ کو حکمت کا کلام ملے، کسی کو علمیت کرنا کو لگ جائے، کسی کے اندر ایسا بڑا ایمان ہو کہ لوگوں کو ایمان میں مضبوطی کرتا چلا جائے اور خود ایمان کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرے. کسی کو روح سے شفا دینے کی توفیق. لوگ آپ کے گھر آتے جائیں اور آپ اپنے گھر میں لوگوں کو شفا دیتے. یہاں چرچ کے اندر آپ دعا کریں لوگ شفا پا جائیں. آپ باہر لوگ گھر گھر جائیں،
گھر گھر جا کے لوگوں کو شفا دینے. یسوع نے تو توفیق دی شاگردوں کو جب بھیجا، اس نے کہا کہ ان کے بیماروں کو اچھا کرنا، یہ توفیق نے دی. ہم میں سے کس کے اندر یہ توفیق ہے کہ میں لوگوں کے گھروں میں فلاں گھر میں کوئی بیمار ہے، میں جاتا ہوں یا میں جاتی ہوں جا کے میں اس کو شفا دے دوں. کسی کو معدے کی بیماریاں ہیں، کسی کو جناب انتڑیوں کی تکلیف ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو ٹی بی ہے، کسی کو کینسر ہے. آپ نے لوگوں کے گھروں میں جا کے آپ یہ خواہش کریں کہ میں جاؤں اور میرے جانے سے اس کو شفا ہو جائے، بلکہ آپ تو کہتے نہ جانا، اتنے کرونا بڑھیا ہے، تو نہ بڑھی جائے. توفیق شفا دینے کی، گھر گھر میں جاؤ. کسی کو یہ نعمت، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت. حالانکہ اس کے لیے لکھا ہے کہ خصوصاً نبوت. کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ. لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے. اور یہ آرزو ہمارے اندر ہے کہ ہمارے اندر پاک روح یہ بھی کرے. کلیسیا میں کتنے لوگ ہیں جو ان نعمتوں سے بھرپور ہیں اور اس بدن کا حصہ ہیں. اس چھت کے نیچے ان نعمتوں والے لوگ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ہونا چاہیے. ان باتوں کے بارے میں پالوس کہا کہ میں تو نہیں چاہتا کہ آپ بے خبر رہیں، اور ہم نے کبھی ان باتوں کی آرزو نہیں کی. آپ ریگولر ہیں چرچ میں آنے کے، کس آرزو کے ساتھ ہم سب جمع ہوتے ہیں. اب ہماری بھی ہم آتے ہیں بڑی آرزو کے ساتھ. کس بات کے لیے آتے ہیں؟ آرزو ہونی چاہیے نا. جب جمع ہوتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ جب جمع ہوتے ہو تو سب کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. مجھے یہ آیت اس وقت نظر نہیں آ رہی. آئے بھائیو، اگر جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مضمون یا گیت یا تعلیم ہوتا ہے، یا بگانا پانے یا ترجمہ، سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے. اور جب آپ جمع ہوتے ہیں تو ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، ہوتا ہے. آپ آتے ہیں، کس نعمت سے بھرے ہوئے ہم جمع ہوتے ہیں. یہ بھی میں نے پڑھا نا آپ کے اندر. یہ 14ویں باب میں کرنتھیوں 26 سے پڑھا ہے. ہوتا ہے کچھ. ہم ہمیشہ آتے ہیں، ریگولر آتے ہیں، لیکن کیا لے کر آتے ہیں؟ کیا یہ تو نہیں کہ ہم اپنا کورس ختم کر چکے ہیں، ہم جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ چکے ہیں، ہمیں پاک روح کا بپتسمہ مل گیا ہے، معموری مل گئی ہے، شادمانی مل گئی ہے، خوب عبادت کرتے ہیں. پر یہ آگے جو روح القدس کا بپتسمہ کیوں دیا گیا؟ اعمال کی کتاب میں ہم نے اس کو پڑھا ہے، دوسرے باب میں ضرور، اور یوئیل کی کتاب میں بھی پڑھا ہے اس کو ہم نے. روح القدس نازل ہوا پینتیکوس کے دن. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوئی کچھ سمجھتا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے. پترس کھڑا ہو گیا ان 11 کے ساتھ اور اپنی آواز بلند کر کے لوگ یہ کہا ہے، بھائی اے یہودی اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو.
کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہلی دن چڑھا، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے، آخری دن پتہ نہیں یہ کتنا بڑا دن ہے، خدا ہمیں سمجھائے۔ یہ عید پینتیکوست کا پہلا دن جب اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، وہ کیا سن تھا، وہ کیا سن تھا؟ خدا نے یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا اور اس کے 50 دن کے بعد روح القدس نازل ہوا۔ یہ سن 30 کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس دن پطرس کا آخری دن، اور آج بھی ہم کہتے ہیں آخری دن، اور یہ آخری دن مخصوص کیا گیا روح القدس کے بپتسمہ کے لیے۔ 2000 سال گزر گیا، آخری دن ختم ہی نہیں ہو رہا جب تک ساری دنیا میں پاک نہ ہو۔ ملک میں، ہر ایک جزیرہ میں، ہر ایک بر اعظم میں، ہر ایک ملک میں پاک روح کا نزول ہو۔ یہ آخری دن تو ختم ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ آخری دن کے بارے میں لکھا ہے سورج تاریک، چاند خون۔ یوئیل میں پڑھو تو لکھا کہ ستارے بھی اپنی روشنی نہیں دیں گے۔ یہ آخری دن ہے، عید پینتیکوست کے دن سے شروع ہوا اور ابھی جاری ہے۔ خدا کا ایک بڑا مقصد اتنا ضروری ہے کہ کوئی شخص بھی اس سے ناواقف نہ ہو، اور ہم اس چھت کے نیچے کتنے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آگے کرنا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں، کیا آرزو ہے ہماری، کیا آرزو ہے۔ لوگوں کی اتنی آرزو بھی نہیں ہے کہ پاک روح پر نازل ہو اور وہ بیگانہ زبانیں بولے، گھروں میں بیٹھے بس وہ ایزی چیئر کے اوپر بیٹھے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہیں، اونگ رہے ہیں، زندگی کے مزے لے رہے ہیں، ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی نیند آ رہی ہے، خوب انجوائے ہو رہی ہے زندگی۔ ہاں اتنا جانتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ کبھی کسی کا کوئی کام سامنے ہے، کبھی کوئی کام سامنے ہے، یا آرام سامنے ہے۔ پاک روح کا بپتسمہ چاہیے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ آخری دن اتنا لمبا، اور اب بھی وہ تحمل کیا ہوا ہے۔ 2000 سال ہونے کو ہے اور ابھی بھی وہ تحمل کیے ہوئے ہے۔ چند دن رہ گئے ہیں اس کے آنے میں، تحمل کیے ہوئے ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آرزو ہماری کیا، ہم چاہتے کیا ہیں۔ میرا میسج صرف اتنا ہی ہے، سوال ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا آرزو ہے ہماری، کیونکہ روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ کیا فائدہ؟ اعمال کی کتاب میں پڑھا ہے کہ میں اپنی روح میں سے ہر فرد بشر پر ڈالوں گا۔ سنو جی، کیوں یہ روح القدس دیا گیا ہے؟ خاص پہلے ہی دن جو تقریر ہوئی ہزاروں کے سامنے اور ہر ملک کے لوگوں کے سامنے، کہاں کہاں کے وہ لوگ ٹھہرے، کیا لکھا ہے؟ پارتھی، مادی، لامی، مسپتامیا، یہودیہ، کپدوکیا، پینتوس، آسیا، فروگیا، پمفیلیا، مصر، لبوا، گرینے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے یہ لوگ، سب کو ایک میسج دیا گیا، ساری دنیا کو ایک میسج دیا گیا کہ یہ وہ بات ہے، پاک روح نازل کس لیے ہوا ہے کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے
وافی ملامتی پیغام نہیں، انفارمیشن، یاد دہانی. میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں. تم خبردار نہ رہو، بے خبر نہ رہو. میں تو آپ کو خبردار کر رہا ہوں. بیٹے بیٹیاں کیا کر رہی ہیں گھر میں؟ کیا کر رہے ہیں بیٹے اور بیٹیاں؟ نبوت تمہارے جوان نوارہ گردی کر رہے ہیں یا رویا دیکھ رہے ہیں؟ دعا میں بیٹھے ہوئے انہیں رویا مل رہی ہے. ہمارے جوانوں کا حال کیا ہے؟ سنڈے ہے، پوری دنیا میں عبادت ہو رہی، لیکن جوان اپنے گھروں میں بیٹھے اپنا انجوائے کر رہے ہیں، اور پروگرام ان کے پاس. پینٹیکاسٹل گھرانوں میں بھی، دوسرے گھرانوں میں بھی، اور پینٹیکاسٹل گھرانوں میں بھی جوان رویا نہیں دیکھ رہے. ان کی کوئی اپنی رویا ہے، ان کا کوئی اپنا ویژن ہے، انہوں نے کوئی اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، کوئی منزل ان کی اپنی ہے، کوئی اپنی منزل کو روا دوا ہے. وہ رویا دعا میں بیٹھے ہوئے یا بائبل اسٹڈی کے اندر. جوان رویا. تمہارے بڈھے ہائے ہائے نہیں کر رہے، خواب دیکھ رہے ہیں. ہمارے بڈھوں کی ہڈیاں ہی نہیں ہل رہی، ہڈیوں میں درد پیدا ہو گیا. لیکن یہ جوان بڈھے خواب دیکھ رہے ہیں. خواب کیا ہوتا ہے؟ رات کو جو پیٹ کی خرابی سے انسان کا ذہن رات کو دیکھتا رہتا ہے. خواب کیا ہوتا ہے؟ اگلی باتوں کا پروگرام، لوگوں کا ویژن کہ آئندہ سالوں میں کیا کروں گا. کیا یہ ہمارے بڈھوں کا ہے کہ کسی جگہ پہ کلیسیا بن جائے؟ کیا ہمارے بڈھے یہ سوچتے ہیں کہ وہاں پر چرچ بلڈنگ بنا لی جائے؟ کیا زندگی بسر کر رہے ہو؟ بیکار وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. یہ پاک روح جو ہمیں ملا ہے، اس کے بارے میں یوحنا کے اندر یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں یوحنا کا یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، 7ویں باب میں سے. سینتیسویں آیت. ہماری رویا، ہماری نبوت، ہمارا یہ آخری دنوں کے لیے پاک روح کے بپتسمے کے ساتھ ہے. اور یہ کیسے؟ بیگانہ زبانیں جب بیگانہ زبانیں بولی گئی نا، ان کی ماتی ماری گئی لوگوں کی. یہ کیا ہو گیا؟ ایک گروہ کچھ سوچ رہا ہے، دوسرا گروہ، تیسری مشن کچھ سوچ رہا ہے، چوتھے لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، سوچتے رہے ہیں. بائبل کو سامنے رکھ کے نہیں سوچتے، اپنی کھوپڑی میں سے سوچتے ہیں اور حالات کو دیکھ کر سوچتے ہیں. سب سے بری بات جو اس وقت لوگ سوچتے ہیں بیگانہ زبانوں کے بارے میں، عید پینتیکوست کے دن بری بات جو سوچتے ہیں، میں بری کا لفظ کہہ رہا ہوں، اور لوگ یہی سوچتے ہیں، اس راہ پہ چل رہے ہیں. جب وہ بیگانہ زبانیں بولنے لگے تو کہہ رہے یہ کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر ہر ایک کس طرح سے اپنے اپنے وطن کی بولی کیا لکھا ہے؟ وہ بولے نہیں، آپ کو پتہ نہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. لمبا ہو گیا شاید بات. اچھا، پر مجھے جواب نہیں مل رہا، اس لیے میں سوچتا ہوں یا آپ میرے کلام کو نہیں سمجھ رہے.
کیا یہ سب گلیلی نہیں؟ پھر ہم میں سے کیوں ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سن رہے ہیں؟ بری بات یہ ہے کہ ساری دنیا کہتی ہے سمجھتا ہے. ارے بائبل جب پڑھتے ہیں تو اندھے ہو جاتے ہیں. پینٹیکاسٹل بھی اور پینٹیکاسٹل کے علاوہ نان پینٹیکاسٹل بھی کئی لوگ والک ہے ہم میں سے ہر ایک کے اپنی اپنے وطن کی بولی سنتا ہے. 3 بار سننے کا لفظ ہے. اور بری بات یہ ہے کہ عام لوگ مشنوں کے لوگ 3 بار ہی کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے. ارے بھولے اور بے سمجھ لوگوں، مجھے یہ بتاؤ کہ سمجھنا کس سے ہوتا ہے؟ دل سے سمجھی جاتی ہے نا بات. اور سننا کس سے ہوتا ہے؟ کانوں سے. تو وہاں پر لکھا سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے. ارے کانوں کو چھوڑ دیتے ہیں. سنتا کون کیا چیز ہے؟ جو کان میں پڑتی ہے بات. میں نے غلط تو نہیں مانا بتایا؟ کون سی چیز سنی جاتی ہے؟ جو کان میں پڑتی ہے. اور سمجھی کون سی جاتی ہے؟ اگر کان میں نہ ہو، کان میں کوئی بات نہ ہو تو سمجھا دل میں سے سمجھتا ہے. اپنا اپنا دل ہے، جو جی چاہے سمجھ لے. وہ دل تو اپنا اپنا ہے. پھر جو جی چاہے سمجھ رہے ہو. لوگ جو جی چاہے سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں. انہوں نے بائبل کا لفظ ہی بدل دیا ہے. بائبل میں سننے کا لفظ ہے اور ان کی زبان پر ہے سمجھنے کا لفظ. بڑی غلطی. ارے دنیا والوں، یہ میرا میسج دنیا میں جا رہا ہے. ہوش کرو، یہاں پر سننے کا لفظ لکھا ہوا ہے اور تم سمجھنے کے لفظ کے اوپر زور دے رہے ہو. کہتے جی سمجھا تو جاتا ہی ہے. ارے کیا سمجھا جاتا ہے؟ جو پہلے سنا جاتا ہے. اور سننے کا لفظ چھوڑ دیتے. سمجھ رہے ہو اپنے اپنے من کی باتیں. سمجھ رہے ہو جو تمہارے اپنے اندر آتا ہے. اندر کیا کیا ہے پھر پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے. لیکن کانوں میں کیا پڑھ رہا تھا؟ ان کے اپنے اپنے وطن کی بولی بول رہے تھے. تو پترس ان کو سمجھا دیا کہ یہ جو وعدہ کیا گیا تھا خدا نے آخری دنوں کے لیے، وہ روح موسیٰ عام بالا سے آتا ہے. ارے یہ زبانیں تو عام بالا سے آتی ہیں اور تم دنیا کی بات کے پیچھے لگے. عالم بالا سے روح جب آتا ہے تو بیگانہ زبانیں ان کو بولنے کی توفیق دیتا ہے. عالم بالا کی چیز ہے تو پھر یہ کتنی قدرت والی ہوگی جی. اس کے بارے میں یہ یوحنا کے خط میں سے یہ پڑھنے لگا. وہ 7ویں آیت 7ویں باب کی 37 ہے. پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، دھیان سے سنیے جی، خاص دن ہے. یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. زندگی کے پانی کی ندیاں، یہ فائدہ ہے جی. بڑھتے آگے. بس اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے تھے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا. جب وہ زندہ ہو کے جلال میں اپنے باپ کے دانے آتا بیٹھا تو اس نے پاک روح کو بھیج دیا. یہ اس طرف اشارہ تھا. ندیاں، زندگی کے پانی کی ندیاں، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری. ذرا دیکھ لو،
یہ تو تھوڑا سا رس کے اپنے ماں باپ تک بھی نہیں گیا، یا ماں باپ کی برکت اپنے بچوں تک بھی نہیں، تھوڑی سی آگے، اتنا بھی آگے نہیں ہے۔ آپ واش روم میں جاتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہیں، شاور ہوتا ہے، غسل کرتے ہیں، کبھی کبھی صرف منہ پر چند چھٹے مارتے ہیں، وہ تھوڑا سا پانی زمین پر گرتا ہے، رک رک کے آگے چلتا ہی نہیں ہے، تھوڑا سا ہے نا۔ لیکن پھر آپ شاور کھولتے ہیں تو پانی چلنے لگ جاتا ہے، آپ مگوں کے مگے اپنے اوپر ڈالتے ہیں، بالٹیاں اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، پانی چلنے لگ جاتا ہے۔ دنیا میں دیکھو، نہروں میں دیکھے، راجباؤ دیکھے، سارے سوئے چھوٹے چھوٹے نالیاں بنی ہیں، ٹیوبل کا پانی آٹوں کے ذریعے سے چل چل کے دور سے تک جاتا ہے، اور ہمارا جو پانی ہمارے اندر سے پاک روح کا جاری ہوتا ہے، قطرہ قطرہ چونکہ ہوتا ہے، آگے چلتا ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کی برکت بچوں تک نہیں پہنچ، بچے سنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو بھی تو کبھی کبھی وہ بیگانہ زبانیں بولتے ہیں یا بولتے ہی نہیں ہیں۔ ایک وقت میں عبادت میں گئے تھے، پاک روح مل گیا تھا، وہ دے دیا، دینے والے نے دے دیا رحم کر کے، اس کے بعد کبھی انہوں نے لیا نہیں ہے۔ یہ ندیاں والا بسا ہے جو دریا بن جاتا ہے، پڑوسیوں کے گھروں تک جاتا ہے، ایک پڑوسی سے دوسرے پڑوسی تک، شوہر کا مسا بیوی، بیوی کا مسا بچوں تک، بچوں کا دوستوں تک، پھر اگر رشتہ داریوں ہوں گے، بیاہ شادیوں ہوں گے، سسرالیوں تک چلا گیا مسا، پھر ایک ماحول، ایک شہر سے آپ دوسرے شہر میں گئے، یہ جب پونجا میں یہ مسا نکلا نا راول پنڈی سے، ہماری ایک جماعت تھی راول پنڈی میں بھائیوں کی، پینٹیکاسٹلوں کی، طرح طرح کے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے تھے، آریہ محلے میں، ملٹری میں لوگ تھے۔ جب ان کی تبدیلیاں جس میں ملک میں گئے، جس شہر میں گئے، جتنے ہم تھے سب تتر بتر خدا نے کر دیے۔ ہمارا گروپ جو تھا راول پنڈی کا، پینٹیکاسٹلوں کا، خدا نے تتر بتر گیا، کوئی کوہاٹ چلا گیا، کوئی کراچی چلا گیا، کوئی سندھ میں چلا گیا، کوئی گجرانوالہ میں آ گیا، کوئی لاہور میں چلا گیا، کوئی پشاور میں چلا گیا۔ جب ملک میں پھیلے تو وہاں پر جا کے شعلے لگ گئے اور وہاں پر کلیسے بن گئی۔ 1-2 سالوں کے اندر پورے ملک میں یہ دریا پہنچ گیا، اس کی شاخیں پہنچ گئی، اور 1-2 سالوں کے اندر پورے ملک میں پینٹیکاسٹل کلیسے بن گئی، چھوٹی چھوٹی، پھر وہ بڑی بڑی ہو گئی، اور اب تو گاؤں میں، محلے محلے میں پینٹیکاسٹل ہے۔ آپ کی یہ عزیز کالونی ہے، کتنی پینٹیکاسٹل مشنیں ہیں یہاں پر، کیوں جی، کہاں کہاں تک پہنچی، اور ابھی بھی نئی بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ بیٹے بیٹیاں نبوت کرتے، کلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری مسا جو ہمیں دیا، ہمارے اندر وہ چشمہ بن گیا۔ جیسا کہ کتاب مقدمہ زندگی کی پانی اس میں بات یہ کہی تھی، اس کی بات فائدہ روح کا ظہور میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ یہ روح کا ظہور بیگانہ زبانوں کے ذریعے سے، یہ کس لیے ہے؟ آسمان سے آیا ہے، امریکہ سے نہیں آیا، یہ کوریا سے نہیں آیا، آسمان سے آیا ہے، اور نہ دوسرے تیسرے آسمان سے، بلکہ عالم بالا سے آیا ہے۔ اس کا فائدہ کیا؟ اس کا اثر کیا؟ فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، حکمت کا کلام، علمیت کا کلام، شفا کی نوفی، ایمان، معجزے، روحوں کا امتیاز، بیگانہ زبانیں، بیگانہ زبانوں کا ترجمہ۔ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی جماعت میں کتنی نعمتیں ہیں،
اور کہاں تک یہ نदी جا رہی ہے؟ آپ کی زندگی اور آپ کی گواہی سے کتنے لوگ مسیح کے پاس آ گئے؟ بیٹے بیٹیاں نبوت کر رہے ہیں. ارے جوان کوئی ایک رویا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ آسمانی رویا. وہ کیا ہے؟ میں آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا. کسی کو آسمانی رویا مل جاتی ہے. یہ بدن ہے ایک. خدا نے ایک خدمتیں یہ پیدا کر دی ہیں. افسیوں میں لکھا ہے ایک بدن ہے، اس میں یہ 5 خدمتیں ہیں اور اور بھی طرح طرح کی نعمتیں ہیں فائدہ پہنچانے کے لیے. اس بدن کی ترقی کے لیے کیا آرزو ہے ہماری؟ میں یہ چاہتا ہوں، میں نے یہ آیت پڑھی تھی، اب میں پھر یہ آیت پڑھ کے یہ میسج کو ختم کر رہا ہوں. روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو. آئے سر ہو چکا ہے. آرزو صرف خیال نہیں، آرزو دل انوالو ہے. جی چاہتا ہے، ترستا ہے، تڑپتا ہے. آرزو کا یہ معنی ہے. کیا وہ بولے گا کچھ کہ کیا آرزو ہے ہماری؟ آپ رکھو، اگر ہے آرزو تو بولو، نہیں تو آرزو اندر پیدا کرو. یہ روح کا مسا دریا ہے، ایک چشمہ ہے، اس کا منہ کھول جانا چاہیے. اور میں نے پچھلے دفعہ بھی بتایا اور اب بھی بتا رہا ہوں، جو بیگانہ زبان میں بولتا ہے اس کے لیے زندگی جاری ہو جاتی ہے، اور جو بیگانہ زبان میں نہیں بولتا اس نے آسمانی برکت کو روک لیا ہوا ہے. اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلے گا جو بیگانہ زبان میں نہیں بولتا. ہاں اپنے دل کی باتیں کہتا رہے گا. آسمان کی باتیں کہنے کے لیے بیگانہ زبانوں کا استعمال بولنا جائے تو بولیں، دعا کریں، موقع ہے. دعا کو جاری اور ساری رکھیں. اب ذرا کم ہونے گا. آپ سب کلیسیا دعا میں لگے. بولنے سے یہ ہونٹوں کا مسا ہے. عیسائی کے ہونٹوں کو آگ نے چھوا، وہ پاک ہو گیا. یہ بات بولی ہے، زندگی بدل دیتی ہے. کھولو منہ کو اور بولو. کھولو تو کہتا ہے میں بھر دوں گا. خوب کھولو. آپ کی ندی کہاں تک پہنچی ہے یا وہیں پر رکی ہوئی ہے؟ آپ کی ندیاں خشک ہو گئی؟ ان کو جاری کرو. منہ کھولو، منہ سے ندی جاری ہو جائے گی. اور منہ کھولے اور خوب کھولے.
یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ اپنے ہدیے جات خدا کے حضور پیش کریں گے اور زبور 92 گائیں گے۔ خربت درخت بانگر صادق لہاوے گا، چیویں لبنان دا سر وردہ ہو میں وردہ جائے گا۔ اس دوران اپنے ہدیے جات خدا کے حضور پیش کریں گے۔
سارے ہدیے نذرانے کے لیے، کلام کی برکت کے لیے اور تمام روحانی نعمتوں کو کی آرزو رکھنے کے لیے میں درخواست کروں گا بشپ صاحب سے کہ وہ اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ ہاللیلویہ۔ بشپ صاحب کے ساتھ آسمانی باپ، اے ہمارے آسمانی باپ، تو نے ہمارے لیے یہ موقع فراہم کر دیا، یہ فضل تو نے ہمارے اوپر کر دیا۔ تو نے عالم بالا کی قوت، اپنا روح اپنے اندر سے، اپنا روح خدا سلوس کا اقنوم، اپنا روح تو نے ہمارے لیے بھیج دیا ہے، اور ہم میں سے بہتوں نے تیرا روح جو اب تک اندر رہتا ہے ہمارے اندر ڈال دیا ہے، اور اس کا ثبوت تو نے ہمیں یہ دیا ہے۔ اب ہم یقین کر سکتے ہیں کہ ہم تیرے روح سے آسمانی بولیاں، ہاللیلویہ، دنیا کی بولیاں، غیر بولیاں، بیگانہ بول زبانیں ہم بولتے ہیں۔ ہمارے پاس پکا ثبوت ہے، ہمارے بچے کے پاس ثبوت ہے کہ تیرا روح ہمارے اندر رہتا ہے، کیونکہ جس میں تیرا روح نہیں وہ تیرا ہے ہی نہیں ہے۔ تو نے ہمیں اپنا لیا ہے، بیٹے بیٹیاں بنا لیا ہے۔ اب فضل دے کہ ہم تیرے روح سے بولنا نہ چھوڑیں، تاکہ تیری وہ نعمتیں جو کلیسیا میں اور دنیا میں فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، ہمارے وسیلہ سے، میرے وسیلہ سے، کلیسیا کے ایک ایک بھائی اور بہن اور بچے اور بوڑھے کے وسیلہ سے وہ نعمتیں ظاہر ہو، وہ قدرتیں ظاہر ہو، اس کلیسیا کو نعمتوں والی کلیسیا بنا دے، اور ہر ایک کے دل میں یہ تانگ، یہ آرزو پیدا کر کہ ہم میں سے ہر کوئی روحانی نعمتوں کی آرزو رکھے۔ تیرے لوگوں نے تیری خدمت کے لیے نذرانہ دیا ہے، خدا مجھ سے قبول فرما۔ اور میری یہ دعا ہے اس کلیسیا میں نہ کوئی بیمار رہے اور نہ کوئی نادان رہے اور نہ کوئی بے وجود رہے، بلکہ اے خدا پرفضل زندگیاں بن جائیں، معمور زندگیاں بن جائیں، اور اے خداوند ہم تیرے بدن کا ایک انگ بن کر کے کلیسیا میں ترقی کا سبب بنے۔ فضل دے ہمیں، یسوع نام کے وسیلے سے مانگتا ہوں، آمین۔ ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے فرزندوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہماری فرزندوں کو معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت، روح زمین کے قدس مقدسین اور اس مقدس جماعت کے ساتھ ہمیشہ 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 ہوتی رہے، آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔